اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم کو خوف و خشیت الہی کا سبب اور ذریعہ قرار دیا، بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عظیم میں اس کے علاوہ 2-3 اور جگہوں پر ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، یعنی کسی بھی معاملے میں اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس سلسلے میں علم والوں سے پوچھ کر اپنے دل کو، اپنے قلب کو اطمینان دلا لو۔ اور حضرات مفسرین کرام علیہم الرحمت و رضوان نے یہاں ذکر سے مراد علم لیا ہے۔ اہل ذکر یعنی اہل العلم، ذکر والوں سے پوچھو یعنی علم والوں سے پوچھو۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو بے علم ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والے اور ان پڑھ، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے مقام پر 22ویں پارے میں ارشاد فرمایا، هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھے اور آنکھ والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے میرے دوستو اور بزرگوں، حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، تو ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پا جاؤ گے، راہ راست پر آ جاؤ گے، گمراہی سے نکل جاؤ گے، بے دینی سے راہ راست پر آ جاؤ گے، صحیح راستے پر صراط مستقیم پر آ جاؤ گے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں سرکار نے اپنی اہل بیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی کی طرح ہے، کشتی کی مانند ہے، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، ان تمام آیات قرآنیہ، آیت و حدیث پاک کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے سے علم والوں کی قدر کرے، علم والوں کی پیروی کرے، علم والوں کی باتیں مانے۔ کیوں کہ علم والے جو ہیں ان کا دل خوف و خشیت الہی سے منور ہو گیا ہوتا ہے، اس کا دل نور الہی سے روشن ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اس دل میں خوف و خشیت الہی بیٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ انسان غلط راستہ کسی کو نہیں بتاتا، غلط چیز وہ نہیں کرتا، نہ دوسروں کو کرنے دینا وہ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی پیروی کرو۔ میرے دوستو، صحابہ کرام یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ کوئی رسول نہیں ہے، اسی طرح سے اہل بیت کرام یہ کوئی منصب نبوت پر فائز نہیں ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ یہ علم والے جو ہیں یہ سب کے سب کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، یہ اللہ کے عام بندے ہیں، جو عام آدمی ہیں، جو اللہ اس کے رسول پر، دین اسلام پر
جو ایمان رکھتے ہیں تو ان ایمان والوں کی پیروی اور ان سے استفادہ کرنے، ان سے پوچھنے کا حکم قرآن عظیم دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ والوں کی پیروی کرنا یہ در حقیقت اس کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدس بندوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔